بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأولين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد الکرم وعلى الإمام الكريم وعلى أصحابه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 58 تک کا درس چکا ہے. یہاں سے نہایت کی تاریخی عنوان شروع ہو رہا ہے. پارہ نمبر 8 کا آخری حصہ ہے. 9 کی پاؤ حصے تک جائے. دیکھتے ہیں انبیاء کرام میں وجود کے اعتبار سے، پیغمبری کے اعتبار سے سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام پیغمبری اللہ کا پیغام لانے کے اعتبار سے، اسی لیے ان کا لقب اول الرسل بھی ہے. جنرل نالج میں اگر کبھی بچے وغیرہ پریشان کریں تو وہاں عقیدت نہیں حقیقت دکھائیے گا. اول الرسل ان کا لقب ہے تو حضرت نوح علیہ السلام، مگر وہ کس اعتبار سے؟ پیغمبری کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے نہیں. خلقت کے اعتبار سے خود نبی فرماتے ہیں انا اول الانبیاء خلقا وانا آخرهم بعثا. خلقت کے اعتبار سے میں سب سے پہلا ہوں اور بعثت میں سب سے آخر. نوح علیہ السلام کا تذکرہ اسی بنیاد پر ہے. قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ نہ فرمانا اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمانا مقصد توحید کو واضح کرتا ہے. نسل انسانیت کے تسلسل کو اور اس کی بقا کو، اس کے دوام کے لیے حضرت آدم کو ملا. یہی ان کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اور قوم کی رشد و ہدایت کے لیے نوح علیہ السلام سب سے پہلے. اب یہاں پر یہ بات جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نبی نے بھی رسالت کا، نبوت کا اظہار فرمایا تو سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑا چیلنج ان کے پاس یہ آیا کہ کوئی ایسی چیز پیش کی جائے جو ان کے سامنے ان کو، ان کی عقل کو حیران کرتے، جسے آپ کہتے ہیں معجزہ، عاجز کرتے، عقل کو عاجز کرتے. ظاہر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فصحائے عرب، بلغائے عرب، سب اہل کتاب تھے، بڑے بڑے ماہرین، بلکہ یوں کہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کی غلامی کرتے تھے. ایسے ہیں وہ لوگ. ایسوں کے سامنے مطلب نبوت کا اظہار کرنا اور رسالت کا اظہار کرنا یہ بجائے خود ایک بہت بڑی بات ہے. کیونکہ کتنا بڑا چیلنج آئے گا. دیکھیے اب آج دیکھیے نا، اندھ بھکتوں کے سامنے کچھ بھی بول دیجیے تو ہو گیا. صحیح ہے. جو لاعلم ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے سامنے کچھ بھی بول دیجیے تو ارے ابھی تو یوٹیوب پر ایک چیز ایسے ہی نگاہ سے گزر گئی کہ ایک وہ لوگ ہیں وہ جنات نکال رہے ہیں سامنے والے سے، اور اتفاق یہ کہ وہ جنات جب نکل رہا ہے نا تو مائک مانگ رہا ہے تاکہ اپنے گرو کی تعریف کرے. جی کتنی اندھ بھکتی ہے، نہیں سمجھے آپ؟ گرو جی کہہ رہے ہیں نکلو گے کہ نہیں؟ ہاں میں نکل رہا ہوں، بول رہا ہوں، نکل رہا ہوں، اور بازو میں مائک رکھا ہوا، ہاں گرو جی کی وجہ سے میں نکل رہا ہوں. اب لوگ لکھ بھی رہے ہیں واہ کیا بات ہے، مائک کے ذریعے سے اعلان ہو رہا ہے یہ بیوقوف کا. تو اس طرح سے اندھ بھکتی نہیں. پڑھے لکھے لوگ بہرحال علم کا اثر ہوتا، چاہے دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم، اس کا اثر ہوتا. سب سے بڑی چیز جو نالج، جو ایجوکیشن جو نوازتی ہے وہ ہے ثقافت، وہ تہذیب آپ کو سب سے پہلی چیز دیتی ہے. تو عرب کا جو مخاطب ہے وہ سب پڑھے لکھے لوگ.
یہاں تک کہ ان کی تعلیم کو علم سے نہیں، علم سے اوپر معرفت کا عنوان دیا، یعرفون کا عنوان دیا۔ اب ان کے سامنے محمد عربی کا چیلنج ہے، میں ایک عنوان دینے یہ جا رہا ہوں کہ اللہ پاک کے نبی کو کون سا ایسا معجزہ پیش کروانا اللہ پاک نے چاہا جس کی وجہ سے یہ مبہوت ہو سکیں، عاجز ہو سکیں، مغلوب ہو سکے۔ وہ چیز تھی نبیوں کا تذکرہ، کیونکہ یہ پرزنٹری کوئی عنوان نہیں ہے، محمد کے گھرانے کا ظاہری عنوان نہیں ہے، یہ وہ عنوان ہے جن کی رات علاقتے ہیں اور جن کے حقائق سے یہی آشنا ہے۔ یہ صاحبانی کتاب ہے، کتابوں کو جانتے ہیں، یہ ہے بہت ساری چیزیں۔ تو ایسوں کے تذکرے کروایا اللہ پاک نے، اس لیے سب جا کر کے مبہوت ہو گئے، عاجز ہو گئے۔ تو نبیوں کا تذکرہ، یہاں پر مفسرین نے یہ لطیف نقطہ کہا تھا کہ نبیوں کا تذکرہ اور نبیوں کے واقعات کو بیان کرنا مصطفیٰ جان احمد کے ان علوم غیبیہ کی سب سے اعلیٰ اور معجزات نبوت کی سب سے بہترین اور واضح توحیدی دلیل تھی، جس سے ایک دم بالکل خاموش ہے۔ کیونکہ نوح علیہ السلام میرے خاندان کے تو ہے نہیں، میرے رشتہ دار تو ہے نہیں، لیکن سنو میں پیش کر رہا ہوں ان کا واقعہ۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ حضور امی بھی ہیں، عرب کا کوئی فرد نہیں بتا سکتا کہ مجھ سے پڑھا ہو، کتاب تمہارے پاس ہے، نالج کی کتاب تمہارے پاس ہے، بتا رہے ہیں محمد تمہارے لیکن عالم تم ہو توریت اور انجیل کے، اور بتا رہے ہیں محمد پڑھ کے کہ نوح ایسے تھے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ اب تو حیران ہونے والی چیز ہی ہے۔ تو یہ مقصد ہے انبیاء کرام اور ان کے واقعات کے تذکرے کہ محمد عربی کی تائید پیش کرنا ہے، یہ مقصد ہے۔ قرآن پاک صرف واقعات قصص کے لیے نہیں ہے، من مقام عبرت اور نصیحت کے لیے ہے، اور سب سے بڑی چیز محمد عربی کی رسالت کو واضح کرنا مقصود ہے امت محمدیہ کے سامنے کہ میں ان کی تائید کے لیے ہر وہ کام کروں گا جو کہ امت ماننے پہ مجبور ہو جائے، ہر وہ کام کروں گا۔ یہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے ذکر فرما رہا ہے۔ چنانچہ آپ سنیں، لقد ارسلنا، تحقیق کے ہم نے بھیجا نوح کو۔ یہ نوح جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی قوموں میں سے، حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اب ان کے دو پشت، لمک نام بتایا، خنوش نام بتایا، والد اور دادا، ان میں خنوش یعنی داداؤں میں سے ہونا حضرت ادریس علیہ السلام۔ بہرحال نوح کو ہم نے بھیجا الا قوم ہی، ان کی قوم کی طرف۔ فقال، نوح نے کہا۔ اب آپ غور کریں، اللہ کا کام کیا ہے؟ صرف بھیج دینا، یہی مطلب ہے۔ نوح نے کہا، پیراگراف چینج کر دے رہا ہے، میں نے کہا کہ تم کہو نہیں، میں نے نوح کو بھیجا۔ گویا جب رسالت عطا ہوتی ہے تو لوازمات رسالت جو بھی ہے سب عطا ہو جاتی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، دیکھیں نا۔ اور لوازمات رسالت کیا ہے؟ اب میں نے تمہیں سب دے دیا ہے نا، اب تم کرو، اب تم کرو۔ فقال، کہا نوح علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کو پوجو۔ ما لکم، تمہارے پاس یا تمہارے لیے پوجنے کے اعتبار سے، عبادت و پرستش کے اعتبار سے، من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سارے نبیوں کا یہی منشا ہے، اسی لیے ایک چیز میں سارے نبی کامن ہیں۔ سب سے پہلا کام جو ہے وہ توحید کرنا، توحید فی الالوہیت، یعنی معبود ہونے کا اعلان کرنا کہ اللہ ہی معبود ہے۔ یہ سارے نبیوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور سنو، مانو گے تو کامیاب رہو گے دنیا آخرت میں، نہیں تو سنو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے اوپر بڑے عذاب، بڑے دن کے عذاب کا خوف کر رہا ہوں۔ اس لفظ پہ غور کریں آپ، وہاں پر سے فوراً صرف میں نے بھیجا، یہ توحید کا کام ہو، توحید کا کام دیکھیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ عبادت کرو۔ اب آپ غور کیجیے، میں دیکھ رہا ہوں بڑے دن کا عذاب، میں دیکھ رہا ہوں تم پر بڑے دن کا عذاب۔ ان میں دو طرح سے علوم غیبیہ کا ثبوت حضرت نوح کے لیے ہے، ایک تو بڑے دن کو یہ جان رہے ہیں اور ایک عذاب کو یہ جان رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر مان لو گے میری یہ بات تو بچ جاؤ گے۔ تو نبوت کی تصدیق جو ہے عذاب عظیم سے بچا دیتی ہے، اور عذاب عظیم آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ گویا آخرت کے سنورنے کا جو کانسیپٹ ہے اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ نبوت کی تصدیق ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں تم پر، لفظ ہے اللہ دیکھ رہا نہیں فرمایا، انی اخاف علیکم، بے شک میں دیکھ رہا ہوں تم پر عذاب عظیم، یعنی
یوم عظیم کا عذاب، اس دن کا عذاب جو بہت بڑا دن ہے، 40 مطلب 50,000 سال کا ایک دن ہے، وہ عذاب میں دیکھ رہا ہوں تم پر میں، اگر مان لو میری بات تو پھر تو نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، نہیں مانو گے تو عذاب عظیم ہے۔ تو نبوت کو ماننا ہی عذاب سے بچنا ہے، یہ بہت بڑی، یہ قرآن پاک کا تصور ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، رد عمل، یہ تو عمل تھا، اب رد عمل دیکھیے، اور اس سے ہم سب دلیل پکڑے، کیونکہ قرآن پاک کا مقصد پہلے بتا دیا ہوں میں، کوئی بھی واقعہ یا قصہ ہو، ان مقصد صرف توحید کو ٹھوس کرنا اور رسالت محمدی کو اجاگر کرنا، خصوصاً امت محمدیہ کے سامنے۔ جس بھی آیت میں یا جس بھی واقعہ میں یہ تصور ملحوظ نہ ہو، وہ نالج تو ہو سکتا ہے، وہ مقصد قرآن نہیں ہو سکتا، یہ بات دھیان رکھیں۔ قال الملأ من قومه، نوح کی قوم میں سے بڑے نے کہا، اس کو سردار کہیں یا پڑھے لکھے کہیں، بڑے نے کہا، کیا یہ بہت بڑی بات ہے، آج جو ہم لوگ سنتے ہیں نا، ہم لوگ کیوں اتنا مطمئن رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس آئیڈیا موجود ہے کہ نبی اور وارثین نبی، دھیان دیجیے، نبی اور پیروکاران نبی، وارثین نبی کہیں تو ذرا ایک نئی بات ہوگی، وارثین نبی اور نبی کو غلط سمجھنا ہمیشہ کفاروں کا شیوا رہا۔ قال الملأ من قومه، غور کریں، نوح کی قوم میں سے بڑے نے کہا، کیا کہا؟ انی لنراک فی ضلال مبین، ہم اے نوح تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، کھلی گمراہی میں ہم دیکھ رہے ہیں، قوم نے کہا۔ اور اب سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے مقام عبرت ہے، آپ کو ہم کو اگر ذرا سے کوئی کہہ دے کچھ بھی نہیں جانتے آپ، پتا نہیں کتنا غصہ آ جائے، صحیح ہے نہیں؟ لیکن آپ سمجھیے رسپانسبلٹی، غلامی کی رسپانسبلٹی کیا ہے۔ جب آپ اعلیٰ ہوتے ہیں نا تو آپ فکر و شعور میں بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، اور آپ مخاطب کے خطاب اور مخاطب کے دائرۂ خطاب اور مخاطب کے انداز خطاب اور مخاطب کا مقصد خطاب کیا ہے، یہ جب تک نہیں سمجھیں گے آپ سمجھدار نہیں۔ اب ذرا یہاں پر غور کیجیے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا آپ گمراہ، اس کا صاف مطلب یہ ہوا نوح علیہ السلام جان رہے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، یہ بیوقوف ہے، یہ کھلا گمراہ ہے، یہ سب طرح ہر طرح سے جان رہے ہیں مقصد کیا ہے۔ اب وہاں پر اشتعال نہیں، وہاں پر دیکھیے گا نبوت کیا عطا کرتا ہے، حلم، بردباری، اس بات کو سمجھیے۔ حضرت نوح کہتے ہیں یا قوم لیس بی ضلالہ، مجھ میں گمراہی کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، تم مجھے گمراہی میں تصور کرتے ہو، مجھ میں گمراہی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں ولکنی رسول من رب العالمین، ہم لوگ آئندہ بولے تو پاؤں توڑ دوں گا، سمجھ رہے ہیں نا، آئندہ بولے تو پاؤں توڑ دوں گا، وہ داداؤں کو بلا کر کے پٹوا دیں گے جب آپ کی عزت پر کوئی حملہ کرے۔ لیکن یہاں کیا کہہ دیا ہے، آپ کھلی گمراہی میں ہیں، نبی کو کہا جا رہا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجھ میں گمراہی کی کوئی بھی ذرہ نظر نہیں آتا، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا، میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا۔ اب بتائیے تل ملائے ہوں گے کہ نہیں، وہ میں تم پر حملہ کر رہا ہوں اور تم رب العالمین کو اجاگر کر رہے ہو۔ مقصد نبوت کو محسوس کیجیے، اسی کو کہتا ہوں میں ہمیشہ کہ آپ اپنا کام کیجیے، رب اپنا کام کیجیے۔ ہر حال میں رب العالمین کو اجاگر کیجیے نا، ہر حال میں رب العالمین آپ کو اجاگر کرے گا، غلبہ فرمائے گا۔ ان کنتم مومنین کا یہی مفہوم ہے۔ اور لستم علی شیء جو یہودیوں کو کہا گیا، نصرانیوں کو کہا گیا، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن پاک لستم علی شیء ایک عنوان ہی ہے، اگر یہ عرب ہوتا نا تو صحیح میں ایک کتاب لکھتا، یہ مطلب عجم ہے۔ لستم علی شیء جب بھی پڑھتا تو مزہ آئے، یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ پوچھو اہل کتاب کی طرف سے اللہ کیوں نہیں حیثیت ہے؟ جواب ملا کیونکہ توریت اور انجیل کی ریئلٹی ہے شان محمدی، اور وہ تم کر ہی نہیں رہے ہو، تو لستم علی شیء، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ کیا بات ہے! تو اب یہاں پر غور کیجیے، اللہ پاک کے اس نبی نے یہ دھیان دے کر کے سوچے، آپ شیب ابو طالب کا عنوان لائے، ہجرت کا عنوان لائے، نبی اتنا ریلیکس کیوں؟ جب انسان اپنا مقام سمجھتا ہے نا تو وہ بہت ہی اچھا اور اچھے سے سمجھتا ہے سب کچھ کو کیسے ہینڈل کرنا، سب ہینڈل کیا۔ ارے جس قوم کو اللہ پاک کے نبی ذرا سی یہ مطلب گرد و غبار اٹھایا نا، اندھا کر دے ذرا سی پھینک کر کے ہجرت کے موقع سے، وہ نبی وہاں بیٹھ کر کے نہیں سب کو ڈانٹ سکتے تھے، سب کو اندھا کر سکتے تھے بیٹھ کر کے، اور ہرگز نہیں جاتے، لیکن نہیں،
ان کے مقصد کو بھی دیکھا تاکہ یہ جب بعد میں تائب ہو اور پھر میرے قدم میں آئیں تو ندامت کی انتہا ہو. کیا ندامت کی پھر انتہا ہو شرمندگی کی. چنانچہ آپ دیکھیں کہتے ہیں لیس بی ضلالہ، مجھ میں تو ضلالہ اور گمراہی کی کوئی، یہ لفظ دلالہ سے کل بدعت دلالہ کا بھی عنوان لائیے اپنی عوامی سطح پر، جو ہر چیز کو ہمارے لفظ ہمارے اس میں بھی بولتے ہیں ہذہ بدعت ہذہ دلالہ. نہ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے، نہ اس کا تجزیہ کرتے، نہ اس کی تشخیص کرتے، نہ اس کا مطلب دائرہ دیکھتے ہیں کہ کب کہاں کیوں کیسے. بول دیتے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. ارے اس ہر کو تو دیکھیے آپ، اس بات کو سمجھیے گا. قرآن کا کانسیپٹ دیکھیے کیا کہا تھا، تم کو میں گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں لیس بی ضلالہ، مجھ میں تو گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا پیغامبر ہوں. اور میرا منصب سنتے ہو، وبلغکم رسالات ربی، میں تمہارے پاس اپنے رب کے پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں اور پہنچا کر رہوں گا. وانصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. کیا بات ہے یار، ایک ایک جملے پہ غور کریں تو ہمارے نبی کی شان زبردست جلوہ گر ہوتی ہے. الحمدللہ. کیا یار، چھوٹے چھوٹے کنکری سے مارو ابو جہلیو تاکہ میرا وضو نہ ٹوٹ جائے. کیا بات ہے. مسکرا کر کہا تھا ان بچوں کو طائف میں، بڑے پتھر سے مارتے ہو تو خون بہ جاتا ہے. اب اس لفظ پہ قربان جائیں، کیسا اعلیٰ تصور ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا اس نبی کو نوح علیہ السلام کہنے وانصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن سنو وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی عطا سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں انجام جان رہا ہوں. آج تم نے میرے اس لفظ پہ اگر غور کیا تو مانو گے اور دیکھو گے میری داستانوں میں میرا بیٹا مجھے نہیں مانے گا تو غرق ہو جائے. کیونکہ میں خیر خواہ ہوں، میں رسول رب العالمین، میں ابوت و بنوت کو پرچار کرنے نہیں بلکہ رسالت خداوندی کو پرچار کرنے، اللہ کے پیغامات کا پرچار کرنے آیا ہوں. کیا بات دیکھیں آپ. اب آج من جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تم اچنبے میں ہو، کیا تم تعجب میں ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، اس لفظ سے تمہارے کی جھنکار دیکھیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، یعنی واقعی لات و عزا جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کا ذکر تک کیا جائے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عنوان ہمارے پاس بھی ہو جاتا ہے نا. کبھی بھی دیکھیے نا، وہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، یعنی اپنی اصل مقصد سے جو ہٹنے کی بات ہوتی ہے. جیسے اب توحید سے ہٹانے کی اگر بات ہو اور کوئی چیز لا دے، اب دیکھیے نا، مطلب اپنا ملک جو ہے مہنگائی کی ایک دم چرم سیما کو چھو رہا ہے. اگر غور کریں تو سب سے بڑا ٹاپک میڈیا کا یہ ہونا چاہیے، اور یہ اس وقت تک ہونا چاہیے جب تک کہ حل نہ ہو جائے. لیکن نہیں، کبھی تو مطلب یہ کہ حجاب کا مسئلہ لا دیا ابھی 2-3-4 مہینہ پہلے، اب پھر دیکھیے آپ کیا مسئلہ رہے مسجد مندر، اب پھر کیا لا رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا. یعنی ایک دم بالکل کچھ ہے نہیں، اپنے مقصد سے ہٹانا. لیکن نبی وہ شان والا ہوتا ہے جو مقصد سے نہیں ہٹتا. اب دیکھیے یہاں پر کہہ رہے ہیں تمہارے رب کی طرف سے. اس لفظ پہ غور کریں آپ، یعنی تم جس کو پوچھتے ہو نا وہ میرا مقصد ہی نہیں ہے، میرا عنوان ہی نہیں، میرا عنوان میرا خدا ہے، اور میں اس عنوان سے نہیں ہٹوں گا. تو لات کو عزا کو کتنے کو بھی تم لا کر کے پیش کرو، میں نہیں ہٹوں گا. کیا بات ہے. اب آج تو ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم اچنبے میں ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے شخص کے ہاتھ، کیا بات ہے، جو تم ہی میں سے، میں کہیں اور سے اڑ کر کے نہیں آیا ہوں. یہ 3 لفظ ہے، کم 3 جگہ پر، وبلغکم، یہاں آواز ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. کیا بات ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک ایسے شخص کے ہاتھ اللہ پاک جو ہے نصیحت پیش کر رہا ہے، یا تمہارے پاس ذکر آیا ہے، تم اچنبے میں ہو. لینذرکم، وہ شخص تمہیں ڈرا رہا ہے، تمہارے انجام سے باخبر کر رہا ہے. ولتتقوا، اور تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم پرہیزگاری حاصل کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تم تعجب کر رہے ہو. ارے اس میں اس لفظ تم پر تو غور کرو. میں تو ہے ہی نہیں ہوں اس میں، سب تو تمہاری بھلائی کا سامان کر رہا ہوں. میری بھلائی تو نبوت سب سے بڑی چیز ہے، رسالت سب سے بڑی چیز ہے. میں تمہارے سامنے کس شوق سے یہ سب پیش کر رہا ہوں. تم مجھے ساری باتیں کہو، یہ تمہارا اسٹیٹس ہو سکتا ہے، میں وہی کہوں گا جو میرا لیول ہے. کیا بات ہے. لعلکم ترحمون، تم ہی میں سے میں نے ایک ذکر دیا ہے، میں نے ایک پیغام پیش کیا ہے.
تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، وَلَعَلَّكُمْ، اور امید یہ کیا ہے کہ تم پر اللہ رحم کرے۔ اب ذرا غور کیجیے، اتنی باتیں ہو گئی نبی کی، اب رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اگر غور کریں تو ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اشتعال ہے، ہر لفظ میں بھلائی کا عنوان ہے۔ یہاں پر اگر نہیں ماننا ہو تو ہاں ٹھیک ہے، آپ اچھے ہیں، ہم ہی میں سے ہیں، آپ کو ہم جانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ سب ہے، لیکن ہم اپنے معبود کو نہیں چھوڑ سکتے، ہو سکتا ہے یہ ہونا چاہیے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجیے، فَكَذَّبُوهُ، ایک ہوتا ہے فَكَذَّبُوهُ، کذبہ اور غضب میں فرق ہے۔ کذبہ بولتے ہیں جھوٹ بولنے کو، اور کذب بولتے ہیں تکذیب کرنے کو، یعنی جو سامنے ہے آپ اس کو جھٹلانا۔ تو فَكَذَّبُوهُ، قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اتنی اچھی باتیں سن کر کے جھٹلا دیا۔ آخری میں ایک جملہ بولوں گا جو آج ہو رہا ہے نا، ایسے ہی جو بولتے ہیں نا یہ ملاؤں کی بات ہے، یعنی اتنا یقین ہے تمہیں کہ ملا اس قدر قابل ہے کہ وہ اپنی بات بھی رکھ سکتا ہے۔ کہا بات فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے نوح کو جھٹلا دیا۔ اب اللہ پاک فرما رہا، اب اپنی طرف دیکھیں گے، اسی لیے کہتے ہیں کہ میں نے نوح کو کہا ایسا کرو ایسا نہیں۔ نوح یعنی جو منصب اور جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو رسپانسبل ہوتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ باپ ماں اولاد کے سامنے کبھی جھگڑے نہ کریں، یاد رکھیں اس بات۔ باپ بڑے لوگ جو ہیں نا، ہر طرح سے، میں ایک جگہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، بھائیوں میں مسئلے چل رہے تھے، تو ہم سے جو بڑے تھے وہ تھوڑی سی چھوٹے پر تشددانہ انداز اختیار کر رہے تھے، تو میں نے مسکراتے ایک ہی جملہ کہا، آپ بڑے ہیں ہاں، تو فکر بھی بڑی رکھیے، الفاظ بھی بڑے رکھیے، انداز بھی بڑے رکھیے، جملے بھی بڑے رکھیے، سوچ بھی بڑے رکھیے۔ یہ جملہ اتنا بڑے بڑے کا بول دیے نا تو ختم ہی ہو گیا ان کا مسئلہ۔ ہمارے اندر بس بڑے کا ایک لفظی اعتبار سے احساس ہے، میں بڑا ہوں مطلب سب کچھ کر سکتا ہوں، کمال ہے، اب بڑے ہیں تو یہ چشمہ توڑ دیجیے، کیا بیوقوفی ہے یہ تو اس کو مطلب بیوقوفی کہتے ہیں۔ بڑے ہیں تو ہر چیز میں بڑاپن آنا چاہیے، احساس، شعور، فکر، سب چیز میں۔ اسی لیے کبھی بچے کے سامنے اگر جھگڑے کا مسئلہ ہو بیوی وغیرہ سے، تو آپ بچوں جاؤ بیٹا ادھر جاؤ، اور وہاں پر باضابطہ بولیے بھائی ہم دونوں کی بات ہے، آپ بیچ میں کیوں آ رہے ہیں، تم نہیں جاؤ گے ہم دونوں چلے جاتے ہیں۔ یہ انداز ہوتا کہ نگیٹو اثر نہ پڑے ہوگا، دھیان رکھیں ہمیشہ۔ خیر، اب آپ کہیں کذبوہ، نبی نوح کو اب نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ تم نے اپنا کام کر دیا۔ جب اللہ کا نیک بندہ، جب اللہ کے بندے جو بلیور ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں نا، بخدا اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے کہ میں اب ہوں، اب تم کچھ نہ کرو۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے جھٹلایا تو اب نوح مخاطب نہیں ہے، فرماتا ہے اللہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، ایک لفظ میں پوری دنیا لا کر کے رکھ دیا اللہ پاک نے، فرمایا اچھا فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے بچا لیا نوح کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان تمام کو جو ان کے سپورٹ میں تھے، ان کی تائید میں تھے، ان کی بات میں تھے، اور ان کے بولی کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، ہم نے بچا لیا، ان کو بچا لیا۔ کیا سمجھے آپ؟ نوح علیہ السلام کو بچانے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ قوم کے لیڈر ایسے نہیں بن جاتے، آپ اپنے اوپر سمجھیں کہ کوئی ہے، تب آپ صحیح لیڈر ہیں، تب آپ صحیح ہیں۔ آپ کو منصب مل گیا تو آپ اس کا ناجائز استعمال کرنے لگیں گے، اس کا ناجائز استعمال کریں گے تو پھر گرفت ہوگی۔ نوح نے سمجھا کہ میرے اوپر ہے، میں اس اوپر والے، دھیان دے گا ایک لفظی طور پر بولنا ورنہ اوپر والا جملہ بولنا صحیح نہیں ہے، میرے اوپر جو ہے، یہ جملہ میرے اوپر جو ہے کوئی ہے اور اس نے مجھے ذمہ داری دی ہے اور ایک دائرہ بتایا، اس دائرے کے تحت میں مکمل کام کروں گا، باقی کام کرنا اس کا ہے کیا، اور ویسا کیا۔ چنانچہ وہ کہتا میں نے انہیں بچا لیا اور جو جو ان کی بات مانے میں نے ان کو بچا لیا۔ اور آپ کو معلوم ہے پارہ نمبر 12 میں درس آئے گا کہ بیٹے تک کو اللہ پاک نے ڈبو دیا، نہیں مانا۔ تو نبی کی تائید اپنے ہو یا غیر ہو، غیر کریں تو اپنے بن جاتے ہیں اور اپنے کریں تو غیر بن جاتے ہیں، مگر اگر دونوں کریں تو اپنے بن جاتے ہیں۔ خدا رب فرماتا ہے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جس نے بھی ہمارے نوح کو جھٹلایا، جہاں کہیں بھی نبیوں کا ذکر آئے اور آیات کی تکذیب کا عنوان بنے وہاں مراد نبی ہوتے ہیں۔ ہماری آیتوں کو جھٹلایا، نبی کی اللہ کی سب سے بڑی نشانی اس وقت کا نبی ہوتا ہے، سب سے بڑی نشانی، کیونکہ نبی پر آیت اترتی ہے، آیت کا عنوان بعد میں ہے، نبی سب سے پہلے بڑا نشان ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے جھٹلایا ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، ہماری آیتوں کو جن لوگوں نے جھٹلایا سب کو ڈبو دیا۔ اور سنو، یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا پڑھے لکھے سمجھ رہے تھے،
وہ لوگ دنیا کے اعتبار سے سند پا کر کے بڑے سمجھ رہے ہیں. اب میں جسے سند دے دوں, سنو, انہم کانوا قوما عمین, یہ اندھی قوم تھے, قوم عمین, اندھے, یہ اندھی قوم تھی, یہ اندھے لوگ تھے. کیا مطلب ہوا؟ کہ آنکھ سے اندھے تھے؟ نہیں, یہ قلب سے اندھے تھے, تائید سے اندھے تھے, حق دیکھنے اور سننے سے, حق دیکھنے اور سننے جو سم بکم عمي کہا گیا, ان سے اندھے تھے. پوری آیتوں کا, کیونکہ اب دوسرے نبی کا یہاں پر ذکر شروع ہو رہا ہے, پوری آیتوں کا خلاصہ یہ کہ ایک نبی کا ایک عنوان ابھی آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس کی تائید نہ کرنے والے کا انجام اللہ پاک نے ڈبونے کا کانسیپٹ دیا, جو اب نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو طوفان نوح کا عنوان ہے, کشتی کا عنوان ہے. مگر اس سے یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ معلوم ہوا کہ جو کوئی بھی, جب بھی اس کا نبی ان کے پاس موجود ہو, پوائنٹ نوٹ کیجیے گا, جب بھی کوئی نبی جس قوم کے پاس بھی آیا وہ اللہ کا پیغمبر بن کر کے آیا تھا, اس کا دائرہ اللہ پاک فکس کیے رہتا, اور اس دائرے کے تحت من وعن وہ کام کرتا, اور وہ کام کرتا, اس کی حفاظت کا پورا ذمہ اللہ پاک لیتا, اور جو بھی ان کی تائید کرتا اس کو بھی اللہ تعالیٰ بچا لیتا. اب ہم اسی آیت کے حوالے سے تفسیر کبیر کہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی کے امتی ہونے کا فخر اور اعزاز نوح کو بھی حاصل. کیا بات. اب اگر ہم نے اس نبی کی تائید و تصدیق کیا تو آیت کریمہ کا نص ہمارے لیے یہی کہتا ہے کہ ہم نے بچا لیا ہے. ارے واہ واہ, فخر الدین رازی, ہم نے تمہیں بچا لیا ہے. وجہ نجات کیا ہے؟ اس لیے کہ تائید نبوت ہے, تصدیق نبوت ہے. تو آیت نے مکمل طور پر توحید کی طرف سے ایک بشارت کا عنوان دیا کہ اے مسلمان, اے مومن, محمد عربی کی رسالت و نبوت کی کامل تصدیق کر, نجات میری طرف سے لکھی ہوئی ہے, حفاظت میری طرف سے لکھی ہوئی ہے. یہ ہوئی آیت نمبر 64 تک کا درس. اب حضرت صالح کا ایک عنوان آئے گا الگ سے, بہت لمبی آئے گی, تو سوال وغیرہ اس سلسلے میں اگر کرنا ہے تو کر لیں. ایمان والوں حسرت کریں گے کہ اور بڑھا, جو ایمان والے ہوں گے وہ حسرت کریں گے اور بڑھا. ہاں سبحان اللہ, چھوٹی سی بات ہے یار کہ اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہو اور ملتا جائے, آپ کہیں گے کہ نہیں چاہیے, تو انعامات الہیہ بلکہ دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا اتنی اچھی رہے گی کہ کیا بات ہے, اس میں سے کہاں جانا چاہیں گے آپ؟ نہیں جانا چاہیں. جنت جا کر کے آپ کیا کریں گے؟ کون سا کھانا آپ کھانا چاہتے ہیں؟ کھانے کے لیے آپ پیٹ رکھتے ہیں, وہ احساس آپ کو چاہیے جس احساس میں ہر کچھ موجود ہو. اسی لیے کہا گیا کہ سب سے بڑا انعام دیدار الہی. دیدار الہی سب سے بڑا انعام ہے. سب سے بڑا انعام من و سلوا کا ہی نہیں. بتائیے, من و سلوا قوم موسیٰ کو دیا گیا, اور امت محمدیہ کھانے پینے کی بات کر رہی ہے. دیا گیا ان کو جو جنتی کھانا ہے. معلوم ہوا جنتی کھانے یہ امت محمدیہ کا عنوان ہی نہیں ہے. امت محمدیہ کا عنوان دامن مصطفیٰ کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہے. اسی لیے کہا ہے کہ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو, شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. کیا بات ہے, دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو, بہت بڑی بات ہے. جی جی ہاں ہو گیا, ماشاءاللہ. کچھ نہیں ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب اولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے, اپنی شان کریمی کے مطابق رضا عطا فرمائے, دربار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے, نسلوں کی بخشش فرمائے, نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم